اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج کا دن ہے بدھ، اور بدھ کے روز جو ہمارا سبجیکٹ ہوا کرے گا وہ انشاءاللہ ہوا کرے گا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن. ہم صحابیات کے متعلق پڑھا کریں گے اور انشاءاللہ اس میں بہت ساری صحابیات کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو صحابیات کا پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ سمجھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ سب کو معلوم ہے کہ صحابیات کے کارناموں پر بہت سارے عنوانات اور بہت ساری چیزیں اور بہت لکھا گیا کتابوں میں، اور جتنے بھی ادوار گزرے اس میں، کیونکہ امہات المومنین بھی اس میں آئیں گی اور دیگر صحابیات بھی آئیں گی. اور ایز اے فیمیل ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی صحابیات کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی تو ان کے کردار میں کیا چیزیں نمایاں تھی. کیونکہ ہم سب بھی خواتین میں شمار ہوتی ہیں، ہم بھی عورت ہیں، لڑکی ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، بیوی بھی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہت سارے طریقوں سے درست کر سکیں، بہتر کر سکیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں ازواج مطہرات نے جو، یا ازواج مطہرات کے علاوہ صحابیات نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کو اجمالی خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. صحابیات کے کارنامے پہلے ہیں مذہبی کارنامے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیاسی کارنامے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے علمی کارنامے، اور پھر ہم جانیں گے عملی کارنامے. ہم نے صحابیات کی سیرت کو پڑھنا ہے تو مذہبی کارنامے کیا تھے ان کے، یعنی کیا ایسی چیز تھی جو نے ان کے کردار میں جو نے باقی دیگر عام خواتین سے ممتاز کرتی ہیں. تو ان کے مذہبی کارناموں یا مذہبی خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمت ہوتی ہے طالبات جہاد. اور صحابیات نے جس جوش، خلوص، عزم، استقلال سے اس خدمت کو سر انجام دیا اس کی نظیر مشکل سے مل سکے گی. غزوہ احد میں جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف جان نثار رہ گئے تھے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی. کفار جب آپ کی طرف بڑھتے تھے تو انہیں تیر اور تلوار سے حضرت ام عمارہ خود روکتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر باہمت تھی، خود آگے بڑھ کے روکتی. کندھے پر زخم آیا اور گہرا گڑا پڑ گیا. انہوں نے تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، ابن قمیہ، اس لیے انہوں نے، یعنی ابن قمیہ ایک آدمی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں تھا. جب وہ آگے بڑھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہی تو حضرت ام عمارہ نے اس کو ایسے روکا کہ اپنے پر زخم لے لیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی انہوں نے ایسا ہی مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا. غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری سے یہودی کو قتل کیا اور یہودیوں کے حملے کو روکنے کی جو تدابیر اختیار کی وہ نہایت حیرت انگیز بھی تھی. اسی طرح غزوہ حنین میں حضرت ام سلیم کا خنجر لے کے نکلنا ایک مشہور واقعہ ہے. جنگ یرموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ام ابان، ام حکیم، خولہ، ہند اور ام المومنین حضرت جبیریہ نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی تھی. حضرت اسماء بنت یزید نے جو انصار کی قبیلے سے تھی، خیمہ کی چوب سے 9 یہودیوں کو قتل کیا تھا. نہ صرف
بری بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیات شریک ہوا کرتی تھی۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہوا تو حضرت ام حرام اس میں شامل ہوئی۔ میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات اور بھی بہت ساری خدمات سر انجام دیتی تھی، مثلا زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جانا، تیر اٹھا کر دینا، اوٹ دو نوش کا انتظام کرنا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ، ام سلیم اور حضرت ام سلیت نے مشق بھر بھر کے غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ حضرت ام سلیم اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ وغیرہ نے شہداء اور زخمیوں کو قتل گاہ سے اٹھا کر مدینہ پہنچایا۔ ام زیاد اور دوسری 5 عورتوں نے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو مدد دی تھی، وہ تیر اٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھی۔ حضرت ام عطیہ نے 7 غزوات میں صحابہ کے لیے کھانا پکایا تھا۔ مختلف جنگوں میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی، عورتوں اور بچوں نے کئی خدمات سر انجام دی، اور جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کا ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ تک کچھ گروہ آ گیا مسلمانوں کا، اور تو ہند اور حضرت خولہ وغیرہ نے پرجوش اشعار پڑھ کے لوگوں کو غیرت دلائی تھی، کیونکہ ایک جو جہاد کا کرتے ہوئے ہمت ہارنے کے قریب تھے مسلمان، اس موقع پر حضرت ہند اور حضرت خولہ نے پرجوش اشعار پڑھے، ان کو غیرت دلائی۔ اشاعت اسلام بھی مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ ام سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا۔ اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے۔ ام شریک کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیل گیا تھا، جو نہایت مخفی طور پہ اس خدمت کو سر انجام دیا کرتی تھی، حضرت ام شریک۔ تو اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کارنامہ ہے، اور متعدد صحابیات میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ نے سر انجام دیا ہے۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب دھرم بھرم ہو گیا، تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ نماز کی امامت بھی ایک اہم کام ہے، اور متعدد صحابیات نے کبھی کبھی اس کو عورتوں کے مجمع میں انجام دیا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ، سعدہ بنت قمامہ عورتوں کو ترغیب دیا کرتی تھی دین کی اشاعت کی۔ عورتوں کا یہ خدمات جو تھیں، یہ بھی آپ کے سامنے علمی تھی۔ مذہبی خدمات تھی، مذہبی کارنامے۔ سیاسی کارنامے کیا ہیں؟ صحابیات نے متعدد سیاسی خدمات بھی انجام دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ اس درجے صائب الرائے تھیں، درست رائے والی تھی، کہ حضرت عمر ان کی تحسین کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کیا تھا۔ ہجرت سے قبل جب قریش نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنا چاہا، تو حضرت عبد المطلب کی بھتیجی رقیعہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی۔ چنانچہ آپ خواب گاہ میں حضرت علی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیاسی کارنامہ ہے نا۔ عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ عورت دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے، اور امام اس کی امان اور ضمانت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر عورت کسی کو کہہ دے کہ یہ دار حرم میں ہے اور میں نے اس کو امن دے دیا، تو پھر کوئی اس کی امامت کو، امن کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اور یہ خواتین نے ایسا کام کیا۔ حضرت ام ہانی نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن حضرت علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی امان دیا، اور حضور نے اس امان کو قائم رکھا۔ تو سیاسی کارناموں میں یہ صورتیں شامل تھیں۔ علمی کارنامے دیکھیں تو اسلامی علوم یعنی قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، علم میراث میں متعدد صحابیات کمال مہارت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ام ورقہ نے پورے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ حافظات صحابیات سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
ہند بن ابی سعید، ہشام، رائفہ، سعد قرآن حکیم کے بعض حصوں کی حافظہ تھی۔ سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھی۔ تفسیر میں سیدہ عائشہ کو خاص کمال اور مہارت حاصل، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور سیدہ عائشہ اور حضرت سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ سے 2210 روایات یعنی احادیث ہیں۔ حضرت سلمہ نے 378 احادیث روایت کی۔ ان کے علاوہ حضرت عطیہ، اسماء بنت ابو بکر، ہانی، فاطمہ بنت قیس بھی بہت روایات نقل کیا کرتی تھی۔ فقہ میں حضرت عائشہ نے تو فتوے دی ہیں اور ان کے فتووں پر ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ حضرت سلمہ کے بھی فتاوے سے ایک چھوٹا رسالہ تحریر ہو سکتا ہے۔ حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، فاطمہ الزہراء، شریک، عطیہ، اسماء بنت ابو بکر، لیلہ بنت قائف، خولہ، درداء، عاتکہ، فاطمہ بنت قیس، زینب بنت جہش، سلمہ، ایمن، یوسف، ان سب کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ جمع ہو سکتا ہے۔ اور علم میراث میں حضرت عائشہ کو خاص مہارت حاصل تھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام وراثت کے متعلق مسائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود دریافت کیا کرتے تھے۔ اسلامی علوم کے علاوہ اور علوم میں بھی صحابیات فکر مند رہتی تھی۔ مثلا علم الاسرار میں حضرت سلمہ پوری واقفیت اور مہارت رکھتی تھی۔ خطابت میں حضرت اسماء بنت یزید کا خاص شہرت تھی۔ خوابوں کی تعبیر میں اسماء بنت امیس مشہور تھی۔ طب میں ڈاکٹر ہونے میں مطاع، کبشہ، حمنہ، معاذہ، امیمہ، زیاد، ربیع بنت معوذ، عطیہ، سلیم کو زیادہ مہارت حاصل تھی۔ شاعری میں حضرت خنسہ، حضرت سعدی، صفیہ، عاتکہ، ہند، ایمن، کبشہ اور اس طرح صحابیات کے طالبات دسترس حاصل تھی۔ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شاعری میں بلند مقام تھا، ان کا دیوان چھپ چکا ہے۔ یہ تو تھے ان کے علمی کارنامے۔ اگر آپ عملی کارناموں کی بات کریں تو عملی کارناموں سے مراد ہوتا ہے طالبہ صنعت، حرفت، کتابت، تجارت، کھیتی باڑی، کپڑوں کی سلائی۔ صحابیات عموماً کپڑے بنا کرتی تھی جو ان کو اور ان کی اولاد کو کافی ہوتا تھا۔ کاشتکاری تمام صحابیات نہیں کرتی تھی بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سرسبز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ مدینہ منورہ میں عموماً انصار کی عورتیں کاشتکاری بھی کیا کرتی تھیں۔ مہاجر عورتوں میں حضرت اسماء کا مشغلہ بھی یہی تھا۔ لکھنا بہت سی صحابیات جانتی تھی۔ حضرت شفا کو اس میں خاص طور پر شہرت تھی۔ حضرت شفا کو لکھنا بہت اچھا آتا تھا، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت شفا کے علاوہ حضرت حفصہ، کلثوم، کریمہ بھی لکھنا جانتی تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت سلمہ کو گرچہ پڑھنا آتا تھا لیکن لکھنا نہیں جانتی تھی۔ صحابیات میں بعض عورتیں تجارت کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت، خولہ، ملیکہ اور سقزیہ اور بنت فخریہ عطر کی تجارت کرتی تھی۔ تو یہ سنت ہے، یعنی صحابیات کی سنت ہے عطر فروش ہونا۔ شادی، بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیاں اس موقع کے متعلق اشعار پڑھتی تھیں۔ فریعہ بنت معوذ نے بھی اس طرح اشعار پڑھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی تقریب میں اشعار وغیرہ پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت سلمہ ترنم سے قرآن کریم تلاوت کرتی تھی، یعنی قاریہ تھی۔ ان صنعتوں کے علاوہ اور بھی کام صحابیات جانتی تھی۔ مثلا حضرت سودا کھالوں کی دباغت دیا کرتی تھی۔ کھال ہوتی نا مردار میت کی، یہ جانور کی کھال، اس کو دباغت دیتی تھی۔ غرض کیا، ان شارٹ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ صحابیات کا معاشرتی اور تمدنی زندگی میں بڑا بھرپور کردار ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ہم سب کو ان ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور ان ہستیوں کو اپنی آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیے کہ یہ امت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ، اگر میں مائک میوٹ کر دوں تو یہ میری طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کچھ دیر آپ توقف کر لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ امت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ منہج اختیار نہیں کیا جائے گا جو ہمارے سلف صالحین نے اختیار کیا اپنی اصلاح کی۔ جب تک ہم وہ منہج اختیار نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور عام طور پہ تاریخ اسلام کا مطالعہ اور خاص طور پر صحابہ کرام اور صحابیات رسول کی سوانح حیات کا مطالعہ امت کو سر بلند کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی طریقہ کار امت مسلمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہونے کے لیے معاون ثابت کرے گا۔ اسی سے غفلت کا غبار ذہنوں سے چھٹے گا، اسی سے امت کی سرفرازی، عزت اور سربلندی اور عظمت رفتہ واپس آ سکے گی۔ تب جا کے یہ امت مسلمہ ساری دنیا اور قوموں کی قیادت کرنے کے قابل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نسل انسانی میں سب سے بہتر اور ممتاز تھے۔ وہ بلا شبہ انبیاء اور مرسلین کے بعد ساری مخلوق میں بہتر اور افضل تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ ان کے دل پاک، ان کی فکر گہری، وہ ہر قسم کے تکلفات سے بالا تر تھے۔ بعد میں آنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے آنے والے کے فضل و شرف کو پہچانے۔ اس لیے ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں نیکی کے نمونوں نے خال خال ہمیں نیکی کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے نظیم لوگوں کے بارے میں لکھنا، ان روشن صفحات سے پردوں کو ہٹانا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں افکار الجھے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کے ترازو مضطرب ہیں، کافروں کی دوستی کا غلغلہ سنائی دیتا ہے۔ ان حالات میں ان قدسی صفات شخصیات کی سوانح حیات کو عمدہ انداز میں پڑھنا، لکھنا، بیان کرنا، سننا اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وقت امت اپنی عزت کے مرکز، شرف و عزت کے منبع اور شرافت اور کرامت کے سر چشمے سے بہت دور ہٹ چکی ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے تمام اقوام سے زیادہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ جس وقت حبیب کی بریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے منہج پر گامزن ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور سرفرازی عطا کر دی۔ اب ہم صحابیات کریمات کی عطر بیز زندگی کے دلکش، دل فریب، دل ربا اور دل آویز نمونے پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے اور بلا شبہ ان معزز خواتین کی سوانح حیات کا تذکرہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو معطر کریں گے اور ان کی سیرت کی خوشبودار جھونکوں سے فضا انشاءاللہ مہک اٹھے گی۔ اسلام نے عورت کو بڑی اہمیت دی ہے، اس کی تربیت اور نگہداشت کا خاص خیال رکھا ہے، اس کی فطرت کے حوالے سے اس کے حقوق کا تعین کیا ہے جس کی مثال اقوام عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اسلام نے مسلمان عورت کی تربیت کا ایسا عظیم اہتمام کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمان عورتوں کے جگر گوشوں نے روئے زمین کو حکمت اور عدل سے بھر دیا۔
ان اعلیٰ مرتبت شخصیات نے ایشیا کے وسط، افریقہ کے دہانے اور یورپ کے اطراف و اکناف میں اسلامی جھنڈے لہرا دیے۔ وہاں اپنے دین، شریعت، زبان، ادب کے نادر نمونے چھوڑے جس سے لوگوں کے دلوں پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ اسی لیے تو قدیم زمانے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہر عظیم مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عظیم مائیں جن کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی، اسلامی عظمت کو چار چاند لگے، ان کی قوت ایمانی سے اسلام کو تقویت میسر آئی، اسلامی اخلاقیات کی اشاعت ہوئی اور اسلامی بنیادیں راسخ ہوئیں۔ بلا شبہ یہ مائیں اسلام کے روشن درخشاں دور میں شرف، آزادی، عزت اور بزرگی کا مرکز اور محور تصور کی جاتی ہیں۔ ہر وہ مومن بہن جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کی خدمت میں منفرد معاشرے کی ایک معطر اور خوشگوار جھلک پیش کی جاتی ہے، تاکہ ہر مومن عورت خلوص دل سے ان مقدس صحابیات کریمات کی سیرت سے حقیقت پر مبنی نمونوں کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مثالی بنائے۔ یہ سیرت کے ایسے معطر شخصیات ہیں جن کی خوشبو چاروں عالم میں پھیلی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے لیے صحابہ اور صحابیات کی سیرت کا مطالعہ انتہائی ضرورت ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے صحابہ اور صحابیات کریمات کا ہی وہ منفرد معاشرہ تھا جس نے دعوت اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اس امانت کو پورے ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ اس راہ میں انہوں نے بے شمار تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا۔ ہمیں ان کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، فضل و شرف کا دلی طور پہ اعتراف کرنا چاہیے۔ بلا شبہ ہم اسی مثالی معاشرے پہ فخر کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ہمارے نوجوانوں، دوشیزاؤں، ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ موجودہ امت کے افراد جب تک اپنے ماضی سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک انہیں سرفرازی و سربلندی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جو پڑھیں، ہم جو سیکھیں، ان کی کردار اور ان کی کردار کو پڑھ کر اور ان کے تذکرے کر کر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کامیابی کا معیار یا کامیاب ترین خواتین یہ صحابیات ہی ہونی چاہیے۔ مغرب میں عورت کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ مصنوعی تزئین اور آرائش سے حسین بن جائے۔ مغربی عورت صفات نسوانی سے آ رہی ہے، اسے شمع محفل سمجھیے یا عیاش مردوں کے لیے ضیافت نظر۔ اس کے چہرے پر رنگ و غازہ کی رونق ہے، لیکن اس کا باطن بے حیائی اور مکروہ حیلہ سے سیاہ ہے۔ اس انسانیت سوز آزادی کو اسلام نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ افسوس ہے پاکستان میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کی نقالی کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک سائنسی ارتقاء کا تعلق ہے، اس معاملے میں تو مغرب کی تقلید قابل فہم ہے، لیکن اس طبقہ کی خواتین جس تیزی سے اپنے آپ کو مغربی تہذیب میں رنگ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلامی مملکت کی خواتین اس راستے پر چل کر کس طرح اسلام کے تقاضے کو پورا کر سکیں گی۔ ابھی وقت ہے کہ یہ مغرب زدہ خواتین اپنی ماضی کی تاریخ کے اوراق الٹے اور اپنی رنگ و نغمہ سے بھرپور مصنوعی زندگی کو ترک کر کے ان مقدس خواتین کی اتباع کو دلیل راہ بنائے، جسے قرآن کریم نے مومنات کہا، صالحات کہا۔ جسے میرا رب مومنات کہہ دے، جنہیں میرا رب صالحات کہہ دے، جنہیں میرا رب کہہ دے قانتات، صائمات، مسلمات، مومنات، تو جسے نبی اللہ فرما دیں کہ یہ ہے صالحہ عورت، تو ہمارا دل نہیں کرے گا ہم اس جیسی بھی عورت بن جائیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال کے نزدیک ایک جاہل، سادہ اور بد شکل دہقانی لڑکی جو غیرت مند، حق پرست اور طاقتور بچے پیدا کرتی ہے، وہ اس خوبصورت اور عورت سے بہتر ہے
جو تعلیم یافتہ تو ہو مگر اس کی نسوانیت اور شرم و حیا مر چکی ہے. وہ بظاہر زن ہے، عورت ہے، لیکن باطن نازن ہے. وہ اپنے حقیقی فرائض کی انجام دہی سے گریز کرتی ہے. مرد کی نکالی کو اس نے اپنا شعار بنا لیا. علامہ اقبال ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے کاش یہ بصورت بہتر و بقیمت قہتر ہوتی، یعنی پھول ہمارے باغ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اس کا داغ دامان ملت سے دھل ہی جائے تو بہتر ہے. تو صحابیات کے جو تذکرے ہوں گی وہ ہم پڑھا کریں گے منگل کی کلاس میں، بدھ کی کلاس میں، اور اس میں ہم ازواج محترات، آقا کی بنات، آقا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات، ان سب کو بالتفصیل پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی ان کے چرچوں کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بھی ان جیسا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو جو ابتدائی چیزیں بتائی، علمی خدمات، عملی خدمات، سیاسی خدمات، مذہبی خدمات. مذہبی خدمات میں آپ کو جہاد بتایا، علمی خدمات میں قرآن و حدیث، عملی خدمات میں آپ کو بتایا کس طرح وہ پیش پیش رہا کرتی تھی، اور سیاسی خدمات بھی ہم نے پڑھی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم تھک جاتی ہیں، ہم ہار جاتی ہیں، ہم جذباتی ہو جاتی ہیں. ہمارا مقصد حیات بننا سورنا، اپنی حسن میں ہی لگے رہنا. آج کی عورت بھول گئی ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے. اسے لگ رہا ہے کہ بس میں نے بس یہی کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ دلکش بنانا ہے بظاہر، اندر سے چاہے وہ مردہ ہو چکی ہو. ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، اللہ نے مجھے ایک عورت پیدا کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اپنے مقصد حیات کو سمجھ سکوں. میں آپ سے پوچھوں، آپ تمام طالبات سے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے؟ ایک ایک بات مطلب پوچھوں، صرف پوچھنا، تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا جواب دیں گے. چیٹ میں بتائیں آپ کا مقصد حیات کیا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے. آپ کے پاس 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں چیٹ میں ٹائپ کر دیں. اپنی ذات سے دوسرے کو نفع پہنچانا. اور دوسرا جواب آیا ہے کہ زندگی کو اللہ کی اور ان کے رسول کے لیے قربان کرنا اور گزارنا. مقصد حیات کیا ہے؟ میرا سوال یہ تھا. ہانیہ، زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ابھی تک کچھ سیٹ کیا گول، کوئی ایم آف یور لائف؟ اللہ کے احکامات کی پابندی اور اس کی عبادت میں زندگی گزارنا. سیدہ عالیہ محمود، بہترین اور اخروی زندگی حاصل کرنا، جس رب کی خاطر زندگی گزار رہے، لمٹس میں رہتے ہوئے اس کو دیکھنا، اس کی باتیں کرنا، اپنے نبی کی مسکراہٹ کو دیکھنا. میرا تو یہی مقصود ہے. اللہ کی اطاعت اور اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقف کرنا. زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا. اچھا،
صحابیات نے اپنی زندگی میں باتیں بھی کی ہیں بحیثیت ایمان، ان کا ایمان ہم سے بہت مختلف اور بہت پختہ تھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کے مطابق انہوں نے زندگی بھی گزاری ہے، اور انہوں نے اشاعت دین بھی کیا. اصل یہی بات ہے، اشاعت دین. آپ کی زندگی کا مقصد بچے پیدا کرنا، شوہر کو دیکھ لینا، گھر دیکھ لینا، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے. آپ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اپنے عزائم بلند رکھیں، اپنے مقاصد زندگی کے بلند رکھیں. آپ یہ سوچیں، نور العین صرف ایک بار جواب اپنی زندگی میں یہ رکھیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر قائم رہنا ہے، جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اور سیدہ عائشہ نے یہی کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا نا، وہ مقصد تھا جو ان کے زوج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد ایسا گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں مجھے دین پھیلانا ہے. میں کہتی ہوں اپنے لسنرز کو، کم از کم آپ اللہ سے یہ تو مانگے نا، اللہ میرے ہاتھ پر 100 لوگ مسلمان ہو جائیں. ایک سمجھ تو آتی نا، ہاں کچھ کر تو گئے ہیں. دنیا سے چلے جائیں اور پوچھا جائے اپنے زندگی میں کیا کیا، تو اپنی زندگی کا مقصد بڑا رکھیں. میں نے آج ایک سٹیٹس لگایا تھا، انمول بنے، اس کو دیکھیے گا سب. اور ہمیں انمول بننا چاہیے، اپنی قربان کر دینی چاہیے، اپنی سوچ، اپنی ہر وہ چیز جس سے آپ دین کو نفع دے سکتی ہیں، چاہے وہ آپ کی صلاحیت ہو، لکھنے کی، بولنے کی، بات کرنے کی، سکلز آپ کا کوئی ہنر ہو، آپ میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے آپ اشاعت دین کر سکتی ہیں، تو اپنے آپ کو اس میں لگا دیں، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ. آپ اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھیں. تو انشاءاللہ آپ صحابیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنا ایم سیٹ کرنا ایزی لگے گا. ابھی تو اب آپ کی پکچر کلیئر نہیں ہے نا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، تب انشاءاللہ آپ کو اپنا مقصد حیات سمجھ آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابیات سے سچی محبت، لگن اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.